بیانات ہیں وہ میری طرف سے آپ سماعت فرما لیں۔ حضرت سجادہ نشین کالپور شریف علامہ سید غیاث الدین صاحب زید مجدہ العالی، ان کو جالون اور اس کے نواحی کا مضافات کا حضرت قائد ملت جو ہندوستان میں قاضی القضات ہیں اور میں نائب ہوں آپ کا، میں آپ سے مشورے کے بعد حضرت علامہ سید غیاث الدین صاحب کو جالون اور اس کے مضافات کا قاضی مقرر کرتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بلکہ قاضی القضات کی طرف سے، اور اپنی طرف سے لازماً قاضی القضات کے حکم کی تائید رہتی ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ اپنی طرف سے نہیں، یعنی میں نہیں چاہتا، بلکہ میری عین خواہش یہ ہے جن جگہوں پر یہاں سے قاضی مقرر کیے ہوئے گئے یا حضور تاج الشریعہ نے جن کو قاضی مقرر کیا اس کے خلاف اگر کوئی اقدام کرتا ہے اور ان کی جگہ کسی دوسرے کو قاضی مقرر کر کے ان کو کالعدم قرار دیتا ہے، اسے آپ بریلی شریف کا باغی سمجھے۔ ہاں، حکم وہی ہے جو تاج الشریعہ فرما گئے، اور بریلی جیسے پہلے مرکز تھا اب بھی مرکز ہے، یہاں کا حکم مرکزی حکم ہے۔ رفیقان ملت، یہ چند کتابیں ہیں جو حضرت علامہ مولانا آفتاب قاسم صاحب نے تصنیف فرمائی ہے یا ترجمہ انگریزی میں کیا ہے۔ اس میں حضرت سیدنا امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور آپ کی خدمات کے متعلق بہت ساری معلومات ہیں۔ 5 حصوں میں یہ ہے، حضرت کی خدمت میں نظر ہے اجرا کے لیے۔ پھر یہ کتاب کیا ہے؟ سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نسل از آدم تا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں ددیالی ہو یا ننیالی، پورا رشتہ نسب آپ کا دینداروں اور ایمانداروں پر ہے، یعنی جتنے آباء ہیں اور جتنی امہات سب دین حق کے قائل ہیں۔ اس بات کے ثبوت میں سیدنا اعلی حضرت نے ایک کتاب لکھی، شمول الاسلام لأصولہ الکرام، یہ مولانا نے انگریزی میں ٹرانسفر کیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ تاج الشریعہ کے کلام کا انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی وہی الاستمداد سیدنا اعلی حضرت کا ایمان افروز رسالہ، اس کا انگریزی ٹرانسلیٹ ہے۔ یہ گلہائے بخشی سیدنا مفتی تحسین رضا صاحب جو صدر العلماء فرمائے، جن کا لقب ہے،
ان کی نعتیہ شاعری، اور یہ ہے فتاوی رضیہ سے وہ 22 فتاوے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت سے متعلق ہیں، وہ 22 فتاوے جمع کیے گئے۔ یہ آئینہ قیامت علامہ زمن حضرت سیدنا علامہ حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اعلی حضرت کے برادر اصغر ہیں، ان کی یہ کتاب ہے آئینہ قیامت، اس کا انگریزی میں ترجمہ۔ یہ کیا ہے؟ جذبات برہان، حضرت سیدنا برہان ملت کے کلام کا وہ نعتیہ اور مناقب کے جو کلام ہیں وہ سب جمع ہیں۔ یہ کیا ہم دیکھ ہاں، حضور تاج الشریعہ کے نصیحت بخش 100 اقوال کی تشریح پر یہ مشتمل ہے۔ ان ساری کتابوں کو میں حضور قائد ملت کی خدمت میں اجرا کے طور پر نظر کرتا ہوں۔ رفیقان ملت عزیزان گرامی، اب کل میں صرف 7-8 منٹ باقی ہیں۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ حضور تاج الشریعہ علم کا ایک عظیم پہاڑ تھے، جبل عظیم ان کو کہا جائے، اور زہد و تقویٰ کا ایک سمندر، اور ان کی مثال ان کے زمانے میں کوئی نہ ملتی۔ میں تو حضور سرکار سیدنا حجت الاسلام کی اپنے بہت چھوٹی عمر میں نے آپ کا دیدار کیا، اور اس دیدار کا کچھ حال مجھے یاد ہے، لیکن باقاعدہ حضور سیدی مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے استفادہ کیا، استفادہ اور استفادہ فیض حاصل کیا۔ جو کچھ بھی ہو میرے پاس انہیں بزرگوں کی امانت ہے۔ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم کو خلوت میں، جلوت میں، لوگ ہر حال میں نے دیکھا، سفر میں، حضر میں، کئی مرتبہ مجھے سرکار کے ساتھ رہنے کا اتفاق پڑا۔ میں نے سرکار مفتی اعظم کے بعد اگر ان کا کوئی جلوہ پایا تو حضور تاج الشریعہ۔ الحمدللہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بڑے ہیں کہ وہ، تو میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ بڑے تو وہی ہیں، عمر 8 سال میری زیادہ ہے، بس بڑے۔ الحمدللہ حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کو میں نے بہت تنقیدی نگاہوں سے جانچا ہے۔ مولوی آسانی سے کسی کا معتقد نہیں ہوتا، بلکہ شریعت کے پیمانے پر اور طریقت کی ترازو پر ان کو جب تک صحیح طور پر پیمائش اور وزن لینے کا کام نہیں کر لیتا، اس وقت تک کسی کا معتقد نہیں ہوتا۔ الحمدللہ تاج الشریعہ کو میں نے ان کے دور طالب علمی میں بھی دیکھا، بعد میں بھی دیکھا، اخیر تک دیکھتا رہا۔ میں نے کبھی ان کے بچپن، ان کی جوانی، ان کے بڑھاپے اور ان کے آخری دم تک کے حالات میں کبھی شریعت کی مخالفت نہ پائی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو پیدائشی عالم بعمل بنایا تھا، صوفی کامل بنایا تھا۔ اس لیے ان کا زمانے طالب علمی میں کبھی کبھی میں جب بریلی آتا تو آپ تشریف لاتے، اور
اپنے نعتیہ کلام سناتے، فرماتے یہ کلام میں نے لکھا، یہ لکھا، یہ لکھا۔ سبحان اللہ، آپ عربی میں اتنے ہی شاندار شاعر تھے جس طرح سے آپ اردو میں، بلکہ یہ کہیے کہ عربی میں اور شاندار شاعری فرماتے۔ میں نے ایک بار دریافت کیا، حضرت آپ جب مصر میں زیر تعلیم تھے اس وقت کیا عربی میں شاعری فرماتے تھے؟ کہاں، میں نعتیہ کلام لکھتا تھا، میرے اساتذہ مجھ سے سنتے اور اس کے بعد یہ کہا کرتے کہ یہ قادر الکلام اہل عرب کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عجم کے رہنے والے مگر اہل عرب ان کے کلام کو کہہ رہے ہیں کہ قادر الکلام عربی شاعر کا یہ کلام ہے۔ ایک بار حضرت کی معیت میں زمبابوے کے مرکزی شہر حرارے میں اعلی حضرت سے متعلق ایک کانفرنس، حضرت بھی مدعو تھے، میں بھی۔ وہاں پر حضرت نے ایک اپنی اللہ اللہ مالی رب الا یہ کلام آپ نے سنایا۔ ازہر کے ایک مبعوث یعنی نمائندے وہاں پر عربی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ بھی کانفرنس میں شریک ہوئے۔ جب کانفرنس سے فرصت ہوئی تو حضرت کی خدمت میں آئے، کہتے ہیں آپ نے جو اپنا کلام اللہ اللہ مالی ربی اللہ یہ جو آپ نے پڑھا، یہ مجھے یہ بہت شاندار دل کو لگتا کلام ہے۔ سبحان اللہ، اس طرح حضور تاج الشریعہ کی شان تھی۔ بہرحال میں عمر میں بڑا سہی مگر شروع سے ہی میں ان کو بڑا مانتا تھا اور میں ان سے عقیدت رکھتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بڑائی کسی دنیاوی مقصد سے۔ الحمدللہ میری دنیا اعلیٰ حضرت خود سنبھالتے ہیں اور میرا دین بھی وہی مضبوط رکھتے ہیں اور دین کی خدمت بھی پر وہی معمور فرماتے ہیں، اس لیے مجھے کوئی کمی نہیں۔ میں صرف تاج الشریعہ کے بارے میں جب بھی موقع ملا میں نے ایک بات کہی کہ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کا کوئی مظہر ہے تو تاج الشریعہ۔ میں نے کہا اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات کا کوئی سرچشمہ ہے تو وہ تاج الشریعہ۔ میں نے کہا کہ ان کے علم کا سچا کوئی وارث ہے تو تاج الشریعہ۔ یہ سب باتیں میں نے کہی۔ الحمدللہ میں نے نہ خوشامد میں کہا اور نہ جھوٹ میں نے کہا، بلکہ جو حقیقت میں دیکھتا رہا ہوں میری عادت ہے ہی نہیں۔ جھوٹ تو کیا توریہ سے بھی میں پرہیز کرتا ہوں، ہاں مگر الحمدللہ تاج الشریعہ کی شان تھی ہی ایسی کہ اگر کچھ نہ کہوں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محفوظ۔ رفیقان ملت، عزیزان گرامی، اب کل کا وقت ہو گیا، کل خوانی کرنے والے حضرات اب مائک کے قریب پہنچے اور مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ آپ حضرات تاج الشریعہ کا کہ جو مرید ہیں یا قائد ملت کے مرید ہیں وہ دونوں کے دونوں قائد ملت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت اسی دامن سے ملے گا، اسی دامن کے تعلق سے اس کی حفاظت ہوگی۔ الحمدللہ ہم لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے خادم ہیں اور اسی کے لیے جیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں
کہ دم واپسی تک مسلک اعلی حضرت کی اشاعت کا کام ہم سے لیتا رہے. تو صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. میری عمر کے شاید ہی ہندوستان پاکستان میں کوئی عالم نہیں، عوام میں بھی بہت چار نادر میری عمر کے لوگ ہوں گے. 91 سال میری عمر ہو گئی، مگر میں چلتا پھرتا ہوں اور لوگوں میں بات چیت کرتا ہوں، دین کی اشاعت کرتا ہوں اور دین کے لیے لڑنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے میں ہر وقت تیار رہتا ہوں. سمجھ گئے؟ مگر یہ اپنی قوت پر نہیں، اعلی حضرت کی پشت بنائی ہے. بس اللہ تعالی ہم سب کو شاد و آباد رکھے، دانی شریعہ کی غلامی میں سب کو رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.